السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آنے والی سیاست میں نواز شریف صاحب کی کیا پولیٹیکلی حیثیت ہوگی، کیونکہ کچھ دن پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کو جو کہ 184(3) کے تحت کیے گئے ہیں ان کے خلاف اپیل کا حق ختم کرنے کی بات کی گئی، اور اس قانون کو جو پارلیمنٹ نے پاس کیا اس کو کالعدم کرا دیا، اور یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب کے چیمبر کی طرف سے یہ رد عمل آیا کہ یہ مایوس کن ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ایک جمہوری فیصلہ نہیں ہے جو کیا گیا۔ ایک اور پولیٹیکل ریاکشن یہ تھا کہ ایک کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ کل کی کاز لسٹ سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس کے بعد اگر کورٹ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو مان لیا جاتا تو مقدموں کی بھرمار ہو جاتی اور اس پہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ کس ڈائریکشن میں جائے گا، اور نواز شریف کی ایبسنس میں نون لیگ کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب موجود ہیں، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل۔ راجہ عامر عباس صاحب مجھے جوائن کرے، ماہر قانون ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب، آپ بتائیے گا، ایک اوپینین یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کا سپریم کورٹ میں احکامی کی بنیاد پر طاعت نااہلی کے فیصلے میں اپیل کا حق بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے ان کا وطن واپس آنا اگر وہ انتخابی سیاست میں حصہ لیتے بھی ہیں تو وہ کچھ کر نہیں پائیں گے، بلکہ عدالتوں کا انہیں سامنا کرنا کرے گا، الیکٹورلی کے لیے اتنا ایکٹیو نہیں ہو پائیں گے۔ آپ بتائیے۔ دیکھیے، اپیل کا رائٹ تو دیا نہیں گیا، یہ ایکو ذرا ٹھیک کر لیجئے۔ اور نمبر 2 بات تھی کہ ریویو کی جو پٹیشن تھی اس کو کہا گیا تھا کہ وہ اپیل کے جو گراؤنڈز ہیں ان پہ سنا جائے گا، تو اس لا کے تحت وہ تو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا، لیکن میاں صاحب آلریڈی جو ریویو کی اپنی ایک ان کے پاس سہولت ہے اسے ایگزاسٹ کر چکے ہیں۔ اور میاں صاحب کی اگر ڈسکوالیفیکیشن کے حد تک دیکھا جائے تو میاں صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی آلدو وہ تاحیات تھی، لیکن ابھی جو ریسنٹ ایک الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ آئی ہے اس کے تحت اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے، تو جب تک وہ فیلڈ میں رہتی ہے تب تک تو میاں صاحب کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں، تو الیکشن میں ان کو وہ جو اقامے والا کیس تھا اس میں ڈسکوالیفیکیشن تو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، آلدو جو لندن کے ایون فیلڈز اپارٹمنٹس اور العزیزیہ والی ڈسکوالیفیکیشن ہے اور کنوکشن ہے، وہ سزا اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور میاں صاحب آئیں گے تو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک چیز یہ تھی کہ اگر وہ اس چیز پہ چلے جاتے سپریم کورٹ کے جی چونکہ پہلا جو ریویو تھا اس میں لارجر بینچ نہیں تھا اور اس کے گراؤنڈز یہ اویلیبل نہیں تھے، کیونکہ اس لا کو انہوں نے تمام ان کیسز پہ بھی لاگو کر دیا تھا کہ جو ماضی میں ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، لیکن اب چونکہ لا نہیں رہا تو میاں صاحب غالباً اپنے جو اصل کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں کیونکہ انہوں نے جواب دینا ہے ان لندن فلیٹس کے اور اس جو ان کی منی ٹریل ہے، تو اس میں جو ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیب میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ بھی چیلنج ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اگر اس میں فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ برڈن آف پروف جو نیا حالیہ امینڈمنٹ کے بعد نیب پہ ہے وہ دوبارہ ختم ہو جاتا ہے، اور میاں صاحب کو ثابت کرنا پڑ گیا کہ جی آپ بتائیے آپ نے یہ اثاثے کہاں سے لیے، برڈن آف پروف آپ پہ ہے، آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو غالباً وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر نیب امینڈمنٹس ختم ہو جاتی ہیں تو پھر تو میاں صاحب کا آنا ہمیں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ حسن رضا پاشا صاحب، پہلے بھی جب ہم پاناما کا کیس 2018-19 میں ڈسکس کیا جاتا تھا تو وہ ایک یہی لوپ ہول ہوتا تھا اس میں لیکونا قانونی طور پہ کہ برڈن آف پروف کی بہت کنفیوژن ہے، لیکن اس پہ آنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ نواز شریف جیسے پہلے راجہ عامر عباس صاحب نے کہا کہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں اپنے ریویو کا رائٹ، اور اس میں نظر ثانی کی جو درخواست کی ہے نواز شریف نے اس کو بھی مسترد کیا جا چکا ہے، اسی لیے ان کی حکومت نے نظر ثانی اور اپیل کے لیے ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی جسے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے ختم کر دیا۔ جی بالکل، یہ یقیناً ان کے لیے یہ ایک راہ نکالی گئی تھی، لیکن ابھی تک ایک ونڈو اوپن ہے، اور وہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ کوئی بھی جرم ہو، کسی میں بھی سزا ہو تو میکسیمم جو نااہلی ہے وہ 5 سال قرار دی گئی۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں کہیں بھی لائف ٹائم نااہلی کا ذکر نہیں ہے۔
آگ دو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی سزا کے تناظر میں ان کو لائف ٹائم نیل قرار دیا اور یہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کیا گیا، لیکن جب آئین میں یہ مینشن ہی نہیں ہے کہ لائف ٹائم ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکٹ ہے اس ایکٹ میں 5 ایئرز نہیں تھا، اب چونکہ آ گیا ہے تو اس کا بینیفٹ میاں صاحب کو ضرور ملے گا اگر یہ قائم رہ جاتا ہے، کیونکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید کوئی الیکشن ایکٹ کی یہ ترمیم ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا، تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا ان کو بینیفٹ اس وقت تک ملنے کا چانس ہے۔ جہاں تک جو ان کے باقی کیسز ہیں ان میں ایک کیس میں ان کی کو اکیوزڈ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تھیں، وہ بری ہو چکی ہیں، تو اس کا بینیفٹ ان کو بھی ملنا ہے کیونکہ کیس ان کی حد تک بھی وہی ہے جو ان کا تھا۔ تو میرا تو خیال ہے کہ وہ جب آئیں گے بہرحال عدالت سے میں وہیں سے کام شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا، یعنی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا اور اس کے بعد اپنے جو معاملات ہیں وہ کورٹس کے رحم و کرم پر چھوڑنے پڑیں گے، جس میں الیکشن ایکٹ 2017 ان کی فیور میں موجود ہے، اور جو ایون فیلڈز والا جو جس میں مریم صاحبہ بری ہو چکی ہیں اس کا بینیفٹ وہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایسا صورتحال ٹھیک جو ہے، اور اب تک پاشا صاحب ہمیں جو سمجھ راجہ آ عامر رہی ہے۔ عباس صاحب نے بات کی کہ اب نیب کے قوانین کا کیا مستقبل ہوگا، برڈن آف پروف کے حوالے سے کیا فیصلہ سازی ہو سکتی ہے، کیا اس میں بھی کوئی چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو انٹرم سیٹ اپ آ گیا ہے، اس پہ کیا پالیٹکس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نیب میں 2 دفعہ ترامیم کی گئی، ایک دفعہ ترمیم یہ ہوئی کہ انہی کی حکومت نے کی کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ نیب پہ آ جائے گا اور نیب نے ثابت کرنا ہے جو بھی الیگیشن لگانا ہے، دوبارہ پھر ایک ترمیم کر کے انہوں نے دوبارہ وہی شفٹ کر دیا برڈن آف پروف اکیوز پہ۔ اب کس کے لیے کیا؟ شاید اس کا بینیفیشری عمران خان ہو اور جو نقصان جن کو ملے گا وہ ملے گا میاں نواز شریف صاحب کو، کیونکہ یہ یکدم انہوں نے اب اوپر تلے جو ترامیم کی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں دونوں، تو یہ اب اور معاملہ ابھی چیلنج کیا جا چکا ہے، اور جس طرح سپریم کورٹ اب تیزی میں نظر آ رہی ہے، ہم دیکھتے رہے کہ سابقہ پارلیمان نے جتنی جلد بازی میں قانون سازیاں کی، ایکٹس بنائے، میرا خیال ہے اتنی جلد بازی اور پھرتیاں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی دیکھنے میں ملیں گی آئندہ آنے والے دنوں میں۔ ٹھیک، راجہ عامر عباس صاحب، وزیر قانون اعظم طاہر صاحب جو کہ پہلے تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ ان کی فیور میں جا رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ختم ہو گیا، تو اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ ایکٹ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں امینڈمنٹ موجود ہے، ابھی 5 سال کا اس میں ٹائم فریم دے دیا ہے، تو اس کا فائدہ میاں نواز شریف کو اب تک آج کے دن تک ملے گا، اور جب تک کہ اس کو سپریم کورٹ ختم نہیں کرتی تو اس میں یہ 5 سال کا ٹائم فریم دے دیا گیا ہے، تو اس میں تو اعظم نذیر طاہر صاحب کی بات جون سی ہے وہ درست ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ ہو گئی تو اب سپریم کورٹ اس کو چیک کرے گی کہ کیا وہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں آرٹیکل 62(1)(f) میں جو ٹائم فریم دے دیا گیا ہے کہ وہ 5 سال ہے، وہ قانون کے یا آئین کے متضاد تو نہیں، کیونکہ پہلے ایک 5 ممبر کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئین پاکستان اگر خاموش ہے تو پھر یہ پرپیچول ہے، لائف ٹائم ہے، اور اس میں ایک ویو یہ ہے کہ جب تک آئین میں ترامیم نہیں ہوتی 62(1)(f) میں آپ امینڈمنٹ لے آئیے اور اس میں اس کو ایک ٹائم لیمٹ دے دیں، تو یہ وہ کوسچن ہے کہ جو ابھی ڈیٹرمن ہونا ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ آتی ہے کہ آئین میں ترمیم ضروری ہے اور ٹائم لمٹ کے لیے، تو پھر یہ بھی امینڈمنٹ ختم ہو جائے گی، اور پھر جہانگیر ترین صاحب اور جو بھی لوگ ہیں جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، بہت سے ہوئے ہیں، وہ پھر جب تک کہ آئین میں امینڈمنٹ نہیں آتی وہ تاحیات نااہل ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو 184(3) کے خلاف کے فیصلوں کے خلاف اپیل کو کالعدم قرار دینے اور اس پہ قانون سازی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے دیا گیا ہے۔
پاشا صاحب ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے عدلیہ کے حوالے سے مزید بحران پیدا ہوگا جیسے پنجاب میں پیدا ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی شک نہیں کہ مجوزہ قانون کا اصل مقصد آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینا تھا، تو اس کو اتنا پرٹیکولرلی مینشن کرنے کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے؟ واٹ ڈز دیٹ مین لیگلی فار یو؟ دیکھیں دو ایسے قوانین تھے جن کو بناتے وقت اس وقت کے جو لا منسٹر ہیں جناب اعظم وزیر طاہر صاحب، انہوں نے پاکستان بار کونسل سے میننگ فل کنسلٹیشن کی، 2 سے زائد مرتبہ ہماری میٹنگز ہوئی اور ہم نے بھی اپنی ان پٹ دی ہمارے مشورے کے تحت، ہمارے مشورے کے ساتھ، اور ان کی جو اپنی بھی جو تھی، انہوں نے اپنا اہلیت اور صلاحیت کے مطابق انہوں نے یہ بل جو ہے وہ پیش کیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ کوئی ایسا قانون بنے جو آئین کے جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اگینسٹ ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا قانون بنے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، جس سے کوئی ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ سلب ہوتا ہو۔ تو اس قانون کی 7 شقیں تھی، 7 کی آپ ملاحظہ فرما لیں، ان میں کسی ایک میں بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف نہیں ہے، اس کے اگینسٹ نہیں ہے، اس کو ٹچ تک نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس میں آرٹیکل 10A ریلیونٹ ہے، اس کو مد نظر رکھ کے یہ بنائے گی کہ اگر ایک بندہ اس کے پاس کوئی اپیل کا حق نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ریمیڈی ہے۔ آلریڈی سپریم کورٹ رولز 1980 میں یہ ہے کہ ریویو ہو سکتی ہے، لیکن ان رولز میں جو پیرامیٹرز متعین کیے گئے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، کہ مثلاً وہ ریویو اسی بینچ کے روبرو ہوگا، اسی بینچ کے معزز ممبران کے روبرو ہوگا جنہوں نے اصل فیصلہ کیا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ریویو فائل کرنے والا وہی وکیل ہوگا جس نے پہلے آرگو کی ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ اس نے میرے وکیل نے آرگومنٹ ٹھیک نہیں کیے، I'm not satisfied with his performance، میں اپنا کونسل چینج کرنا چاہتا ہوں، تو یہ رائٹ اس قانون میں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا کونسل چینج کر سکتا ہے، اور ریویو جو ہے وہ میننگ فل ہو، اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ ججز نہ سنیں بلکہ کوئی اور لارجر بینچ سنیں تاکہ تھوڑا سا کلیئرٹی ہو۔ آپ دیکھیں 184(3) کو پورا آپ پڑھیں، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اپیل نہیں کر سکتے، آپ ریویو نہیں کر سکتے۔ وہ 3 کا یہ ہے کہ وہ فوری تو جو ایسے لیکن پاشا صاحب تو میرا خیال ہے کہ تو پھر یہ بھی نہیں لکھا کہ کر سکتے ہیں، اگر یہ نہیں لکھا کہ نہیں کر سکتے تو یہ بھی تو نہیں لکھا کہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آئین خاموش ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، بیسک سٹرکچر کے خلاف یہ امینڈمنٹ نہیں تھی۔ راجہ عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے والے وکیل ہیں، مصروف وکیل ہیں۔ یہ جو ساری باتیں تھیں یہ بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کے پچھلے 2 دہائیوں سے ہمارے مطالبے چلے آ رہے تھے کہ یہ چیزیں آنی چاہیے، اور سبسٹینشل جسٹس تبھی ہو پاشا سکتا ہے۔ صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی، آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر دوبارہ اس پہ آتے ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب، کیا بڑا بینچ بننا چاہیے تھا، فیصلہ بڑے بینچ سے کروانا چاہیے تھا، پھر تھوڑی کلیئرٹی آتی، یا یہ ایک امپریکٹیکل بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں؟ نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، دیکھیے پاشا صاحب نے جو باتیں کی یہ یقینی طور پہ ہماری بھی ڈیمانڈ رہی اور دنیا میں ہے کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف ایک اپیل کا جو رائٹ ہے وہ ایک سبسٹانشل رائٹ ہے اور وہ ملنا چاہیے۔ اور جب 184(3) میں ڈائریکٹ ایک کیس آ جاتا ہے، چاہے وہ سو موٹو ہے یا ڈائریکٹ پٹیشن آتی ہے، تو اس میں صرف ریویو کا رائٹ ہے۔ لیکن اب یہ رائٹ جو سا ہے یہ دینے کے لیے کیا ہم ایک کاغذ اور قلم اٹھائیں اور رائٹ دے سکتے ہیں؟ اس کو دینے کے لیے سپریم کورٹ نے جو بات کی وہ یہی کی کہ آئین پاکستان میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ آئین میں آرٹیکل 185 ہے، 184 ہے، اس میں آپ بھلے سے امینڈمنٹ کر کے اپیل کا رائٹ دے دیں، ایک سبسٹانشل رائٹ دے دیں کہ جی یہ، لیکن ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے
ہم نے کیا اس قانون میں ہوا کہ آرٹیکل 188 ہے جس کے تحت ریویو ہوتا ہے. اب ریویو کو آرٹیکل 188 کو ہم ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اس کی جو حیت ہے وہ جو اس کا مقصد ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی سپریم تو کورٹ نے یہ راجہ صاحب پھر ڈیسائیڈ یہ کیا بتائیے گا کہ آپ کہ کہہ رہے ہیں آئین کہ میں امینڈمنٹ کریں. جی اور پلیز نمبر 2 آپ کا جو یہ سوال تھا کہ لارجر بینچ، جی اب لارجر بینچ میں اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ 184(3) میں اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کا جو ریویو ہوگا وہ اس سے لارجر بینچ سنے گا. اب بہت سے امپورٹنٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فل کورٹ تشکیل دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا سپریم کورٹ بیٹھ جاتا ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا NRO والے کیسز بھی تھے اور بھی کیسز تھے. تو اگر اس میں فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ جی آپ اس سے بڑا بینچ بنائیں جو فیصلہ دے گا، کیونکہ فل کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا. اس کا ٹھیک ہے مطلب کہ فل کورٹ اب آئندہ سے نہیں بنے گا، آپ کم ہی ججز بنائیں گے. کہ اگر 17 ججز ہے تو آپ 7 بنائیں گے، کیونکہ اب آپ کو 8 یا 9 چاہیے ہوں گے اپیل کے لیے. تو 7 یا 8 ججز سے زیادہ ججز بیٹھ نہیں سکیں گے. تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ جو پارلیمان کو اور وکلا کو بیٹھ کے اور ایک آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ڈیفینیٹلی حل ہونا ٹھیک چاہیے ہے اور اس کا راستہ نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے حسن رضا پاشا صاحب، آرٹیکل 184 188 اور 191 میں ترمیم ضروری ہے. طے شدہ اصول ہے کہ سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا، جیسا راجہ میرواز صاحب نے کہا کہ سب آرڈینیٹ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے. اور سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ کو جلدی کیا تھی؟ وہ امینڈمنٹ بھی کر لیتے اور پھر عدلیہ کے قانون کے حوالے سے تبدیلی بھی کر لیتے. تو یہ پریکٹس تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کیا؟ آپ ترمیم کریں پھر یہی بات آگے بڑھا دیں، ترمیم کیوں نہیں کی دیکھیے گئی؟ بات یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، جو کہ اس پارلیمان کے پاس نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، اب ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ریویو آف آرڈرز ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا، یہ بالکل درست تھا اور اس کو صحیح طریقے سے پارلیمان نے بنایا. اور لیٹیگینٹس کی پرابلمز، وکلاء کی پرابلمز کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا. اور اس کو پرسنل اسپیسیفک نہیں کہا جا سکتا. مثلا بار بار یہی کہا جا رہا ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے لیکن پاشا صاحب پلیز آئی ایم یا سوری ٹو کریم کٹ یو، صاحب تو کے سر لیے اس کا بنایا مطلب ہے کہ گیا. جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس معاملے میں یا ریسنٹلی وہ ساری کوسچنیبل ہے، کیونکہ 2/3 میجورٹی تو کسی بھی قانون کے تحت ان کے پاس نہیں ہے نا. نہیں تو پھر سے کیا وہ نہیں، ساری کوسچنیبل؟ ساری قانون سازی کو آپ اس پیرامیٹرز میں نہیں رکھ سکتے کہ جی جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ 2/3 میجارٹی ہوگی تو تبھی. سادہ اکثریت سے بھی قانون بنتے ہیں جس طرح کے یہ قانون بننے ہیں، یا اس دوران، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں بنائے گئے ہیں. لہٰذا کسی بھی عام قانون سب آرڈینیٹ جو لیجسلیشن ہے اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. سمپل اکثریت کی بنیاد پہ قانون جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں اور امپلیمنٹیشن ان پہ ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اس فیصلے کو آپ ذرا ٹائمنگ دیکھ لیں کہ اسمبلی تحلیل ہوئے 2 دن ہوئے تھے تو یہ اس کا فیصلہ آ گیا. 2.25 مہینے سے ججمنٹ ریزرو رکھی گئی تھی. نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہیئرنگ 6 دن ہوئی. صرف کسی سٹیک ہولڈرز کو نہیں بلایا گیا، بار کونسل کو نہیں بلایا گیا کہ وہ آئے وہ اپنا انپٹ دے، سپریم کورٹ بار کو نہیں بلایا گیا، کسی کو ایسوسیٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ آئیں. بس وہ ججز بیٹھے، ایک مخصوص مائنڈ تھا. آپ کو پتہ ہے جو ججز کی صورتحال. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کیا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اسی ایکٹ کی وجہ سے جو آرمی ایکٹ کورٹس والا کیس ہے اس میں انہوں نے بیٹھنے سے اوائڈ نہیں کیا، ریکیوز اسی وجہ سے کیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ایکٹ آ گیا ہے اور اس میں اپیل دے دی گئی ہے، اگر ہم 8 رکنی بینچ یہاں فیصلہ کرے گا تو پھر اپیل کے لیے جو ہے وہ لارجر بینچ اویلیبل نہیں ہوگا. اور یہی بات قاضی فائز صاحب جب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا ہے وہ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے، اور وہ کیٹیگریکلی یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ قانون آ گیا ہے
تو میں کسی ایسے بینچ کا حصہ نہیں بنتا جو غیر قانونی ہو. تو دیکھیں سپریم کورٹ کے صرف یہ 3 ججز نہیں ہیں, سپریم کورٹ 17 ججز پہ مشتمل ہے, جس میں اب 16 ججز موجود ہیں. ان میں سے اگر 2-3 دیکھیں واضح ایک تقسیم نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ میں تقسیم نہیں ہے. آپ ان میں سے بھی 3-4 ججز بٹھا لیتے, ادھر سے بھی بٹھا لیتے, کوئی اس پہ سب کی انپٹ لے لیتے, کولیکٹیو وزڈم سب کا لے لیتے, کیا حرج تھا؟ آپ نے وہی 3 رکنی بینچ بنایا, لائک مائنڈیڈ ججز ٹھیک تھے, ہے جی جس طرح جی. پاشا پورا صاحب یہاں پہ مجھے ایک پاکستان. بریک لینی ہے, پھر واپس میں خوش آمدید. پاشا صاحب اور راجہ عامر عباس صاحب, ایک نئے زاویے سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. اختر مینگل صاحب نے نواز شریف کو خط لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی جو تقریباً 2 کروڑ 24 لاکھ بنتی تھی اسے تقریباً 70 لاکھ کم کر دیا گیا. اور پھر انہوں نے نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اتحادیوں کو ایسا اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا جس سے لینا چاہیے تھا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے پاشا صاحب, انفیکٹ پاشا صاحب آپ انتظار کیجیے گا, راجہ عامر عباس صاحب, کہ کیا نگراں وزیر اعظم کی پوزیشن پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے قانونی طور پہ؟ اگر سیاسی جماعتیں ان پہ اعتراض کریں تو اس کو کس طرح سے پروسیس کیا جا سکتا ہے لیگلی, یا انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتی ہیں. آپ 15 مہینے 16 مہینے وزارتوں کے اور سب چیزوں کے مزے لیتے رہے, اور اینڈ پہ آپ جب سی کی میٹنگ ہوئی تو تمام پارٹیوں نے اس کو, آج میں پڑھ رہا تھا پیپلز پارٹی کے کہ جی ہم نے غلطی کر لی, ہم نے سینسس کو نوٹیفائی کرنے پہ ہمیں سائن نہیں کرنے چاہیے تھے. بھائی آپ سیاستدان ہیں, اس ملک کی اتنا بڑا ایشو آپ کے پاس آیا ہوا ہے, اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سائن کرنے کے بعد جی ہم سے غلطی ہو گئی؟ تو وہاں بھی مزے لیے. اب آگئے کہ جی اب الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے, تو عوام کو ایک اس قسم کی کیونکہ بلوچستان کے کچھ پیکولر سرکمسٹانسز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اختر مینگل صاحب وہی دوبارہ سے سیاست کرنا چاہیں گے کہ جی یہ تو بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہاں ظلم ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے, جبکہ سارے مزے 5 سال ہمیشہ لیتے رہے. بہرحال جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان کا اختیار آئین نے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا ہے. دونوں نے کنسنسس سے سائن کر کے سمری جب بھیج دی تو قانونی طور پہ اٹ ایز اٹین فائنلٹی, اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اور اگر خط لکھا ہے تو نواز شریف صاحب کو لکھا ہے. اب دیکھیے نا, صدر تو میاں شہباز شریف صاحب تھے, فیصلہ تو میاں شہباز شریف کر گیا, اب خط نواز شریف کو لکھا اور وہی ووٹ کو سیاست دو والی باتیں, اور وہ پولیٹیکلی یہ ان کا ایک نعرہ ہو سکتا ہے, ادروائز قانونی اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے اور عوام ان چیزوں کو اب بائے نہیں کرے گی. ٹھیک. پاشا صاحب آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہے؟ کیونکہ کل تک تو ہم بڑا فیڈ بیک سن رہے تھے کہ جو نگراں وزیر اعظم ہیں از ویری پروفیشنل اور وہ تمام حلقوں کے فیوریٹ ہیں اور ایک ایسی تعیناتی ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ نگراں سیٹ اپس میں پاکستان کے اندر چھوٹے صوبوں سے لے کے آتے ہیں لوگ تاکہ نمائندگی ہو سکے, ایک اچھا میسج جا سکے. لیکن جو اختر مینگل صاحب نے کیا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ ایک چھوٹے صوبے سے اتنی اہم عہدے پہ ایک شخصیت کو فائز کر دیا گیا جو کہ انتہائی پڑھا لکھا, سلجھا اور سمجھدار شخصیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کے معیار پہ پورا نہیں اترتے, ہر ایک کے دیکھنے کا اپنا اینگل ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو اختر مینگل صاحب جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں باقی سارا پاکستان اس اینگل سے دیکھ رہا ہے. میں نے آج کا اخبار بھی دیکھے تو مجھے میجارٹی جو ہے پارٹیز کی انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انہوں نے بھی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ لیٹر لکھنے سے ان کی جو تعیناتی ہے اس پہ کوئی حرف آئے گا. بہرحال لوکل لیول پہ ان کے خلاف کچھ قوتیں ہیں جو بلوچستان سے آوازیں ہم سن رہے ہیں, ادروائز باقی پاکستان سے کہیں بھی ان کے خلاف کوئی ایسی آواز نہیں سنی جو کہ جس کے اندر سبسٹینس ہو یا یہ سمجھا جائے کہ اس آواز میں ایسا وزن ہے کہ جس کی وجہ سے فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. ادروائز بھی فیصلے اس طرح تبدیل نہیں ہوتے. آئین کی منشا پوری ہوئی, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن دونوں نے اس پہ ایگری کیا, انہوں نے سائن کیے, پھر صدر مملکت کو بھیجا, انہوں اوکے کر دیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کا ریورسل ہو. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے.
اور یہ چاروں اکائیوں جو ہیں پاکستان کی ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے وقت کی یہ ضرورت تھا جو کیا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ دونوں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.